بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی امی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھ دیں حضرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد علی رضا ابن اشفاق حسین صاحب کی روح کو احسان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ذرا سا اور آ جائیں، بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہوگی اور فاصلہ بنا لیں. تھوڑا سا اور آگے آ جائے، ایک اور صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزو، آپ کے علم میں ہے یہ مجلس ایک مرد مومن کے ایصال ثواب بعنوان مجلس فاتحہ مجلس تیجہ برپا ہوئی ہے، اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کے لیے شرف حاضری ہے. میں نے جہد کو توڑتے ہوئے عام طور سے فاتحے کی مجلس میں ذکر موت ہوتا ہے اور موت کے عنوان سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں نے اس مجلس میں قرآن مجید کی بڑی بے بہا آیت، بڑی قیمتی آیت، بڑی عظیم آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیاوی زندگی میں، ہمارے جینے کے طریقے میں اللہ نے جو ہمیں قانون بنا کے دیا ہے وہ اسی قانون کو بیان کرنے کی کوشش ہوئی ہے. اور قدرت نے یہ اعلان ساری بشریت سے کیا ہے کہ یاد رکھنا، ہم نے آپ کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگانے کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں، اور اسی اصول و قوانین پر اگر انسان اپنی زندگی کو عمل پیرا بنائے تو پھر اس کی زندگی کامیاب نظر آتی ہے. لیکن اگر وہ قانون الہیہ کو توڑ جائے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار دے تو وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہوتی.
ارشاد الہی ہو رہا ہے میرے حبیب آپ کہیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ میرے حبیب آپ پبلک کو بتا دیجئے، لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کی اطاعت کریں، اور جہاں آپ پر آپ کی اللہ کی اطاعت فرض کی گئی ہے وہیں آپ پر اطاعت رسول بھی فرض ہو گئی ہے، اور جہاں آپ پر اطاعت رسول فرض کی گئی ہے وہاں قرآن کے اکارڈنگ آپ پر اولی الامر کی بھی اطاعت فرض کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں لاکھ فرائض ہوں مگر اطاعت خدا ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے، اطاعت رسول اس کے بعد کا فریضہ ہے، اور اطاعت اولی الامر بھی اسی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے خدا کی اطاعت کرتا رہے، اپنے رسول کی اطاعت کرتا رہے، اور اولی الامر یعنی اہل بیت علیہ السلام کا بھی مطیع قرار پائے۔ اگر یہ تمام اطاعتیں ایک انسان کے کاسہ حیات میں پائی جاتی ہیں تو پھر اس کی زندگی کامران و کامیاب زندگی ہے، اور اگر اس کے کاسہ حیات سے یہ اطاعتوں کا معاملہ خالی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں اس کی زندگی ناکام و نامراد زندگی ہے۔ عزیزان گرامی بالکل سامنے کی بات ہے، حالانکہ یہ موت کی مجلس ہے اور ایصال ثواب کی مجلس ہے، بہت زیادہ وقت بھی نہیں لینا، فاتحے کی مجلس ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہیں سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات یقینی ہے جسے سنی شیعہ ہر طبقے کا مسلمان یقینی طور پہ جانتا ہے کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو قرآن ہی کی صورت میں اور قرآن ہی کے اکارڈنگ ہمارے اوپر ہمارے خدا کی اطاعت فرض کی گئی ہے۔ اب ہمارا ایک لمحہ بھی زندگی کا اطاعت خدا سے خالی ہوتا ہے تو ہم قرآن کے مخالف کہلائیں گے، موافق نہیں کہلائیں گے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اب دنیا کو پتہ ہے کہ اطاعت خدا ہے کیا، تو ہر مسلمان کو پتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی انسان کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ بھی بتایا ہے اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزار دینا، یہی اطاعت خدا ہے۔ اب اگر اللہ نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے تو نماز پڑھنا اطاعت خدا، روزہ رکھنے کا احکام بیان کیا گیا تو روزہ رکھنا اطاعت خدا، حج و زکوٰۃ اطاعت خدا، خمس ادائیگی اطاعت خدا، امر بالمعروف اطاعت خدا، نہی عن المنکر اطاعت خدا، تولی و تبرع اطاعت خدا، ساری چیزیں اطاعت خدا میں شامل ہو رہی ہیں۔ ایک ایک بات کو گنانے کی ضرورت نہیں، بس یوں سمجھ لے کہ کائنات کا ہر وہ کام جس کام سے اللہ کی رضا مل جائے وہ اطاعت خدا میں شامل ہے، جس سے اللہ خوش ہو جائے وہ اطاعت خدا ہے۔ اب دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ جب ہم پر اطاعت خدا فرض ہے تو اطاعت رسول بھی فرض ہے، تو اب بھائی اطاعت رسول ہے کیا؟ دنیا میں تو بہت سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، مگر کیا آپ بتائیے اطاعت رسول کر رہے ہیں؟ تو رسول نے نماز بتائی، روزہ بتایا، حج و زکوٰۃ بتایا، خمس بتایا، سب کچھ بتایا، کیا اسی کا نام اطاعت رسول ہے؟ کہا یہی نہیں، بلکہ رسول نے جو کچھ بھی بتایا ہے اس پر غور کریے اور جیسے بتایا ہے ویسے کیجیے۔ اب اگر رسول احترام والدین بتا کے جائیں تو احترام والدین اطاعت خدا بھی ہے، اطاعت رسول بھی ہے۔ اگر تربیت اولاد بتا کے جائیں تو تربیت اولاد اطاعت خدا بھی ہے، اطاعت رسول بھی ہے۔ اگر پڑوسی کے احکام رسول بتا کے جائیں تو پڑوسی کا احکام پہ عمل کرنا اطاعت رسول میں شامل ہو رہا ہے۔ اگر رسول بیوہ بیکس کی مدد کرنا بتائیں تو ان کی مدد کرنا بھی یہ بھی اطاعت رسول ہے۔ اگر رسول نے کہا ہے کہ کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرو تو اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا بھی اطاعت رسول ہے۔ اگر رسول بتائیں کہ بزرگوں کا آداب بجا لاؤ، ادب کرو، تو یہ ادب و تعدیب یہ بھی اطاعت رسول ہے۔ اگر رسول کہے کہ صلہ رحم کرو، اپنے خانوادے کا خیال رکھو اور اپنے رشتہ داروں کی احوال پرسی کرو، تو یہ بھی احوال پرسی بھی اطاعت رسول ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ اگر رسول کہے غریب و نادار کی مدد کو جاؤ تو یہ مدد کے لیے ہاتھ کو بڑھانا یہ بھی اطاعت رسول ہے۔ تو سمجھ میں مسلمان کو سب آنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر اطاعت خدا بھی فرض کی ہے، اطاعت رسول بھی فرض کی ہے۔ اب یہ سوشل ورک جو بھی ہے، سماجی کام جو بھی ہے، لوگوں کی مدد جو بھی ہے، یہ سب زمرے اطاعت رسول میں شامل ہو رہا ہے۔ تو دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ صاحب ہمیں اطاعت خدا نہیں پتہ یا اطاعت رسول نہیں پتہ۔ دنیا کے ہر بندے کو پتہ ہے کہ اطاعت خدا کیا ہے، اطاعت رسول کیا ہے، اور مسلمانوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کچھ رسول کہہ دیں اس کو عمل میں لانا اطاعت رسول، اور جیسا رسول کر کے دکھا دے
ویسا بھی عمل میں لانا ہے اطاعت رسول، تو اب عالم اسلام کو اسی بحث پہ اتر آنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر رسول نے نماز کب پڑھی، رسول نے روزہ کب کھولا، رسول نے حج کیسے کیا، رسول نے زکوٰۃ کیسے ادا کی، رسول نے امر بالمعروف کیسے کیا، رسول نے برائی سے کیسے روکا۔ اب دنیا مزید بحثیں چھوڑ دے، خالی رسول کی کارکردگی کو دیکھتا جائے، اسے تولا بھی سمجھ میں آئے گا، تبرہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ نہ تو رسول نے کسی پر دشنام گوئی کر کے تبرہ سکھایا ہے، نہ تو کسی کو شرک کی ملازمت پہ آ کے تولا سکھایا ہے، بلکہ نبی نے تولا بھی سکھایا، نبی نے تبرہ بھی سکھایا، اور اس کے لیے تاریخ گواہ ہے کہ زوم محبت میں دوش پہ اٹھا کے تولا بتا رہے ہیں اور بزم سے اٹھا کے تبرہ بتا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، کردار رسول سے کوئی بھی ذات خالی نہیں ہے۔ رسول نے ہر جہت پہ گفتگو کر دی تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ صاحب تولا کے باب میں کوئی غالی ہو جائے، تولا کے باب میں لوگ مشرک بنتے چلے جائیں۔ رسول نے اس کے بھی احکام بتا دیے کہ تولا کی حدود کیا ہے۔ اور رہی بات تبرہ کا، مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ اپنی زبانیں کالی کر جائیں، بلکہ رسول نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ تبرہ ہوتا کیسے ہے۔ عزیزان گرامی، تو شریعت ہے ہماری، کوئی ہماری فکر پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ تو دنیا کو خوب پتہ ہے کہ صاحب اللہ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، رسول کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ جس قرآن میں اللہ نے مسلمانوں کو اطاعت خدا اور رسول بتائی ہے، اسی قرآن میں وہی لفظ آئی ہے اولی الامر کی، کہ صاحب اولی الامر کی بھی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اولی الامر ہے کون؟ تو اگر میں اپنی کتاب پڑھوں تو لوگ کہیں گے عقیدت، اپنے علماء کے بیان پڑھوں تو لوگ کہیں گے محبت، مگر عالم اسلام کی مشہور ترین کتاب ہے اور اس کے رائٹر ہے شیخ سلیمان قندوزی سنی الحنفی۔ انہوں نے اپنی کتاب ینابیع المعدت میں روایت کی ہے، اور دو روایتیں، ایک جناب جابر سے ایک جناب سلمان سے، کہ آئے حضور کے پاس وان کے پوچھتے اللہ کے رسول، یہ جو قرآن میں اطاعت کا باب آیا ہے، وہ کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، تو اللہ کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے، آپ کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ تو اس سنی عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک مرتبہ رسول اسلام نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا اس اولی الامر سے مراد کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پوچھا اولی الامر گیا، بتا رہے ہیں سب محمد۔ بھائی مجھے یہی پہ علامہ طاہر چرولی مرحوم کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ مرحوم پڑھا کرتے تھے جب رسول نے یہ حدیث پڑھی تو کچھ چاہنے والوں نے کہا سرکار سب کو محمد کہہ رہے ہیں، ارے ایک لمحے کو کہہ دیتے ہمارا پہلا بھی علی، اوسط بھی علی، آخر بھی علی، ہم سب کے سب علی۔ مرحوم طاہر چرولی کہا کرتے تھے کہ عجب نہیں آواز رسول آئے نادان، یہاں ایک علی تو حلق سے اترتا نہیں۔ متوجہ ہے آپ؟ ایک علی تو حلق سے اترتا نہیں۔ اور اگر میں سب کو علی علی بتا دوں نا، پیغمبر نے کہا ہمارے یہاں سب محمد۔ جناب جابر نے پوچھا حضور یہ اولی الامر بتائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب شیخ سلیمان لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اولی الامر کی تفصیل میں ایک مرتبہ 12 اماموں کے نام بتائے۔ متوجہ ہیں آپ؟ یہ سنی عالم دین کی کتاب، حوالہ بھی میں نے آپ کو دیا ہے، کہ 12 اماموں کا نام بتایا، 12 اماموں کا لقب بتایا، 12 اماموں کی کنیت بتائی، نام بھی بتایا، لقب بھی بتایا، کنیت بھی بتائی، تاکہ امت میں کبھی تفرقہ نہ رہ جائے کہ اللہ اور نبی کے بعد اب کس کی اطاعت کرنی ہے۔ نبی نے 12 کا نام بتایا، 12 کا لقب بتایا، 12 کی کنیت بتائی۔ میں کہوں گا سرکار نام بتایا تھا اس پر اکتفا کر لیتے، لقب بتایا تھا وہی کفایت کر جاتا، یہ کنیت تک کیوں پہنچائے؟ تو سرکار کی آواز آئی تجھے نہیں خبر؟ ارے لوگ نام بھی چرا لیں گے، لوگ القاب بھی چرا لیں گے، مگر کنیت کا پہرا اس لیے لگایا کہ کنیت اس کی ہوتی ہے جس کا شجرہ معلوم ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ لیکن میں لا رہا ہوں
آپ کو منزل تک. عزیزان گرامی تو پتہ یہ چلا, مکمل طریقے سے پتہ یہ چلا, قرآن مجید کی آیت اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو, صاحبان امر یعنی 12 اماموں کی اطاعت کرو, اہل بیت کی اطاعت کرو. تفسیر اب ہمارے یہاں آئیے, تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام, غور کریں. تفسیر صافی باقاعدہ ہمارے یہاں جتنی بھی تفاسیر ہیں اس میں ہمارے ائمہ سے روایت کی گئی مولا اولی الامر سے مراد کون ہے. ہمارے امام نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا نحن اولی الامر. متوجہ ہیں آپ, ہم ہی تو اولی الامر ہیں, ہم ہی تو صاحب امر ہیں. اس کا مطلب یہ روایتیں, یہ حدیث, یہ ساری باتیں ہمیں اس منزل تک پہنچا گئی ہیں کہ اللہ اور رسول کے بعد اگر کوئی لائق اطاعت ہے تو وہ اہل بیت ہے. غور کیا آپ نے, قرآن کی آیت آپ کے سامنے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت کرو. بحمداللہ ہمارے سنی شیعہ سارے حضرات یہاں مجلسیں کرتے ہیں, مجلس میں آتے ہیں, آپ سنیں اور غور کریں اس آیت پر, خود خامہ فرسائی کریں, خود تحقیق کریں, خودش مطالعہ کریں, کتب بھی نہیں کریں, آپ اندازہ لگائیں کہ آخر ہے کیا یہ. تو پتہ یہ چلا سنی شیعہ ساری کتابوں سے ثابت ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد اگر کوئی لائق اطاعت ہے تو اہل بیت ہے. اس لیے کہ شیعہ کتابیں تفاسیریں بتا رہی ہیں کہ اولی الامر سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے, 12 امام ہیں. اہل سنت کی کتابیں بتا رہی ہیں اولی الامر سے مراد 12 امام ہے. رسول کی روایت بتا رہی, رسول نے 12 اماموں کے نام بتائے, رسول نے 12 اماموں کے لقب بتائے, رسول نے 12 اماموں کی کنیت بتائی. تو پتہ یہ چلا سارے مسلمانوں پر اس کو غور کرنا ہے کہ آخر اولی الامر سے مراد ہے کون, کا اہل بیت. اللہ اور نبی کے بعد اگر کوئی لائق اطاعت ہے تو وہ اہل بیت ہے. مگر عزیزان گرامی جہاں تفسیریں اس طرح کی آئیں کہ آپ کو حقائق کے موتی مل رہے ہیں, وہیں بطلان پر اور باطل کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں, اور یوں کہہ دیا جائے کہ باطل کی روشنائی سے, باطل کے قلم سے کچھ عبارتیں ایسی ہیں کہ جو تفسیر کی شکل میں آج دنیا میں موجود ہیں. بہت سے لوگوں نے اہل بیت کے مقابلے پر ایسی تفسیریں لکھی ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کی منافقت اور دشمنی میں یہ چاہا کہ کسی اینگل سے بھی اہل بیت کا نام نہ آنے پائے. لہٰذا اللہ اور رسول کے بعد کچھ پاور انہوں نے اور دکھائے, اور انہوں نے بتایا کہ صاحب اللہ اور رسول کے بعد اگر مسلمانوں کو کسی اور کی اطاعت کرنا چاہیے تو وہ اہل بیت نہیں ہے. بلکہ 3 تفسیریں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پہلی تفسیر میں یہ لکھا گیا کہ صاحب اللہ اور نبی کے بعد اگر کوئی سپر پاور نظر آ رہا ہے, لائق اطاعت نظر آ رہا ہے تو وہ جبریل ہے, کیونکہ یہی میڈییٹر تھے, یہی واسطہ تھے, یہی ذریعہ تھے, یہی پیغام لاتے تھے, یہی پیغام رسی کرتے تھے, یہی ہے اللہ اور نبی کے بعد لائق اطاعت. دوسرے صاحب نے کہا کہ صاحب روح الامین نہیں بلکہ روح ہے. متوجہ ہیں آپ, روح ہے. اللہ اور نبی کے بعد جو آتما کہے, دل کی آواز کہے, جو ہماری روح کہے, وہی کرنا چاہیے. کوئی لائق اطاعت نہیں, روح ہے. تیسری تفسیر آگے بڑھی, اس نے کہا بھائی نہ روح نہ روح الامین بلکہ جو روح قبض کرتا ہو اسی کی اطاعت کرنا چاہیے. آپ دیکھیں جب اہل بیت کی دشمنی میں لوگ قلم اٹھاتے ہیں تو قلم بھی خطائیں لکھتا جاتا ہے. متوجہ ہیں آپ, جن صاحب نے کہا صاحب روح کی اطاعت کرنی چاہیے تو چلیے پہلے روحی پہ باتیں ہو جائیں. آپ نے قرآن مجید میں لفظ روح پڑھا, 2 مقام ایسے جہاں روح آیا. پہلا تو وہاں آیا جہاں اللہ نے کہا جب میں اس پتلے میں روح ڈال دوں. متوجہ ہیں آپ, سب سجدے میں چلے جانا. اس کا مطلب اس سے پہلے روح کا تذکرہ نہیں تھا. روح ڈال دوں سب سجدے میں چلے جانا. اب تاریخ اسلام پڑھ لے لیے, 40,000 سال تک پتلا بنا کے رکھا گیا. اتنے دن تک رکھا رہا کہ اسے دھوپ میں سکھلایا گیا. پھر 40,000 سال تک سکھلانے کے بعد اس کو یوں رکھا گیا تاکہ اس میں سے ٹھک ٹھکانے کی آواز آنے لگے. متوجہ ہے, پوری تاریخ اسلام ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کا ایک دن آرڈر ہوا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو سب سجدے میں چلا جانا. جب اللہ نے روح ڈالی تو سب نے سجدہ کیا مگر ایک اکڑ گیا. ابا واستکبرا وکانا من الکافرین. وہ اکڑ گیا, وہ تو بدگمان تھا, وہ تو بے بہرا تھا, وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا, متکبر ہو گیا. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا سجدہ, وہ تو تھا ہی کافروں میں. عزیزان گرامی مگر ہوا کیا, اللہ نے ابلیس سے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد بما خلقت بیدی. اے ابلیس تو نے اس کا سجدہ کیوں نہ کیا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا.
یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے نا. یا تو اب مسلمان بتائیں کہ اس آیت کو ہم لے کے کہاں جائیں, یا تو اللہ کے ہاتھ مان لیے جائیں کہ دو ہیں, یا پھر مسلمان بتائیں کہ ید اللہ ہے کون. اور فرمارے قرآن کے ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. مگر عزیزان گرامی یہ بھی صحیح ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, یہ بھی صحیح ہے کہ بھائی روح ڈالی گئی, سجدہ ہوا, ابلیس نے انکار کیا, اللہ نے جنت سے نکالا اور باقاعدہ آواز فخرج منہا انکا رجیم, نکل میری بارگاہ سے تو لعنتی ہے. غور کر رہے ہیں آپ, باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نکالا. دنیا نے یہ مانا کہ صاحب روح ڈالی گئی, سجدہ ہوا, ایک نے انکار کیا, اسے جنت سے نکالا گیا. میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ بھیا آدم کے پتلے سے پہلے روح کا تصور نہیں تھا, تو یہ بتائیے وہ ہاتھ کون سے تھے کہ جس نے روح ڈالا؟ متوجہ ہیں آپ؟ وہ کون سا ہاتھ تھا کہ جس نے روح ڈالا؟ پھر میں اپنی کتاب ٹچ کروں تو لوگ کہیں گے شیعہ ہے. ارے کوکب دری کے اندر علماء اہل سنت نے باقاعدہ میرے مولا کے خطبے کو جمع کیا ہے, جس میں علی نے خود اعلان کیا یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے نوح کی کشتی کو جودی نامی پہاڑ پہ روکا. یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے آن کے دربار فرعون میں موسیٰ کے دل میں قوت بخشی. یہ وہ علی ہے کہ جس نے گہوارے میں عیسیٰ کو کلام سکھایا, اور کہتے کہتے علی نے کہا یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے آدم کے پتلے میں روح ڈالے. صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس روح پہ عالم اسلام اترا رہا ہے وہ روح بھی علی کے ہاتھوں کی محتاج. اس روح کا ایک قدم چلنا بھی دشوار تھا اگر دست امیر المومنین کا کرم نہ ہوتا. متوجہ ہیں آپ؟ ابتدا یہی ہے کہ صاحب یہ روح بھی محتاج ہے دست ید اللہ کی. اور عزیزان گرامی ید اللہ میرے مولا کا لقب ہے. آگے بڑھیے. لوگ کہتے صاحب روح کی اطاعت کرنی چاہیے, تو بھیا قرآن مجید کی یا تو آیت پڑھ لیجئے یا اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب روح کی اطاعت کرنی چاہیے, آئیے قرآنی سے پوچھا جائے روح کیا ہے. اب اللہ نے باقاعدہ کہا میرے حبیب جب یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہو روح کچھ نہیں ہے, اللہ کے اوامر میں ایک امر ہے. پتہ چلا روح کی تعریف قرآن نے لکھ دی امر, پتہ یہ چلا روح کو قرآن نے کہا امر. مسلمان کہتا ہے روح کی اطاعت کرو, ارے روح قرآن میں امر ہے, اہل بیت اولی الامر ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور کر رہے ہیں آپ. دیکھیں بالکل سامنے کی بات, آیت آپ کے سامنے بالکل یوں سجی رکھی ہے کہ قرآن نے بتایا روح کچھ نہیں مگر امر ہے. امر اللہ, امر خدا ہے, اللہ کا ایک امر ہے, اور امر کی اطاعت ہم پر فرض نہیں ہے, اولی الامر کی اطاعت فرض ہے, صاحبان امر کی اطاعت فرض ہے. اس کا مطلب جس کا اختیار روح کے اوپر ہو اسے کہتے ہیں صاحبان امر. اب آپ دیکھیں کس کا اختیار ہے. ہم نے تو لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ جب ان کی روح پہ آن پڑی تو کوئی میدان چھوڑ کے جا رہا ہے, کوئی کسی مقام پہ گریا کر رہا ہے, کوئی آوازیں بلند کر کے کہہ رہا ہے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. مگر خدا کی قسم ہم نے تاریخ اسلام میں ایسے صاحبان امر دیکھے کہ اگر ان کے پیروں کو جنبش ہوئی ہے تو مردہ ٹھوکر سے زندہ ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد توجہ ہے. صاحبان امر ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کا اختیار زندگی پر بھی ہو موت پر بھی ہو. اور فرما رہے ہیں آپ. اب مجھے یہاں پہ حکیم امت مولانا طلب صادق صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے. کہا صاحب یہ دنیا ہے اور دنیا والوں کے لیے موت بڑی پریشان کن ہے اور سب سے بڑا حادثہ ہوتا ہے موت, حالانکہ یہ شیعان علی کے لیے نعمت ہے. غور کر رہے ہیں آپ. اور کیوں نہ نعمت ہو کہ ادھر تارے تنفس ٹوٹا, ادھر بالی پہ امیر المومنین کی زیارت. متوجہ ہیں آپ؟ تو خدا کی قسم شیعان علی کے لیے تو یہ نعمت ہے موت. مگر ہاں زحمت ان کے لیے ہے کہ جن کا دفتر اعمال خراب ہو, نامہ اعمال خراب ہو. عزیزان گرامی اور سنیے آپ موت کی حقیقت. کہا صاحب یہ وہ ہوتے ہیں اولی الامر کہ جن کے اختیار زندگی پر بھی ہو موت پر بھی ہو. عزیزان گرامی ہمارا اختیار نہ تو زندگی پر ہے نہ موت پر ہے. ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے تو ہم زندہ ہیں, وہ بلا لے گا تو ہم چلے جائیں گے. مگر عزیزان گرامی اللہ نے کچھ ہستیوں کو ایسا باکمال بنایا ہے
کہ جن کا اختیار زندگی پر بھی ہے اور موت پر بھی ہے. یہ یوں کہہ دیں کہ روح جن کی ممنون کرم ہے، جب چاہے تو روح ڈال دے، جب چاہے تو روح قبض کر لے. متوجہ ہیں آپ؟ بھائی مجھے علامہ کا وہ مولانا کا جملہ یاد آ رہا، حکیم امت مولانا کلب صادق صاحب کا، کہ یہ دنیا ہے جو زندگی اور موت کے کھیلے میں پڑی ہے، مگر خدا کی قسم یہ دنیا کے لیے مسئلہ ہے کہ زندگی کیسے ملے گی، موت سے کیسے بچا جائے، مگر علی کے ہاں تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس لیے کہ علی کی ایک تکبیر کا نام موت ہے اور ایک ٹھوکر کا نام زندگی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اور عزیزان گرامی، آپ کو جھوٹے قصے تاریخ میں بہت ملیں گے، مگر اگر سچے قصے اگر دیکھنے ہیں تو زندگی اور موت پہ واقعاً اگر اختیار ہے تو اولی الامر کا ہے. رسول خدا نے مردہ زندہ کیا، بی بی زہرا نے شادی میں کیا، امیر کائنات نے ٹھوکر مار کے کیا، امام حسنین علیہ السلام نے کیا، مولا امام سجاد نے کیا. تو بڑی تاریخیں پڑھی، آخری امام تک مردہ زندہ ہوا ہے. مگر عزیزان گرامی یہ وہی ہو کر سکتا ہے جو صاحبان امر ہو، جس کا امر کے اوپر اختیار ہو. عزیزو تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ روح روح چلا رہے کہ صاحب اللہ اور نبی کے بعد بس روح ہی کی ماننا چاہیے، آتما کو سننا چاہیے، تو صاحب صاحب آتما کچھ نہیں ہے. آتما پہ جس کا اختیار ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، وہی صاحبان امر ہے. اور پھر روح تو خالی امر ہے، اہل بیت اولی الامر ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ روح کی اطاعت ہو نہیں سکتی، یہ کنڈم ہو گیا. دوسرا جنہوں نے کہا روح الامین کی اطاعت کرنی چاہیے، تو یہ دنیا کا سامنے کا لاجک ہے کہ انسان کو اسی کی اطاعت کرنی چاہیے جو خود کسی کا مطیع نہ ہو، جو خود کسی کا نوکر نہ ہو. مگر جن لوگوں نے روح الامین کی بات کی ہے کہ صاحب اللہ اور نبی کے بعد روح الامین کی اطاعت کرنی چاہیے، تو سنی شیعہ ساری کتابیں بھری پڑی ہے کہ اب جو روح الامین کے بارے میں پڑھا گیا تو یہی روح الامین دروازے زہرا پر کبھی گہوارہ جنبانی کر رہے ہیں، کبھی چکی چلا رہے ہیں. اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ میں غلام کی اطاعت کروں یا آقا کی اطاعت کروں. ایک صلوات پڑھ دے محمد آپ دیکھیں نوکروں کی اطاعت کی جائے یا مالکوں کی اطاعت کی جائے. تو عزیزان گرامی سمجھ میں یہی آیا کہ اللہ اور نبی کے بعد اگر لائق اطاعت کوئی ہے تو اہل بیت ہے. اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہ روح الامین بلکہ قابض الروح ملک الموت سپر پاور، اس کی اطاعت کرنا چاہیے. اس نے تو ایک نبی کی بھی نہیں سنی، حضرت سلیمان کا مشہور ترین واقعہ ہے. لیکن عزیزان گرامی جس نبی کے دربار میں آ گیا، تاریخ کہتی اس کا سامنا جب اولی الامر کے دربار میں پڑا تو وہی ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا رہا اور باقاعدہ کہتا رہا کہ صاحب میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں، اجازت دے دو. پتہ یہ چلا جو نبی کی بارگاہ میں کسی کی اجازت کا محتاج نہیں، وہ زہرا کی بارگاہ میں محتاج اطاعت بنا ہوا. اب آپ سمجھے خدا کی قسم اہل بیت علیہ السلام کا کیا کمال ہے. لیکن مجھے پڑھنا تو بہت کچھ تھا لیکن وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اور نماز سے پہلے اسباب رحمت بھی سمیٹنا ہے، لہٰذا آج فضائل میں بالکل کمی اور بہت زیادہ کچھ نہیں پڑھنا، بس 2-3 باتیں اور آپ تک پہنچا دوں. پتہ یہ چلا اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہماری نکیلیں اللہ نے ڈھیلی نہیں کی ہیں، بلکہ ہماری زندگی میں 4 چاند لگانے کے لیے اللہ نے قانون اطاعت بنایا ہوا ہے. اور سب سے پہلا قانون اطاعت خدا ہے، دوسرا قانون اطاعت رسول ہے اور تیسرا قانون اطاعت اہل بیت ہے. جس اینگل سے بھی آپ اطاعت اولی الامر پڑھیں گے آپ کو اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. اس لیے کہ اہل بیت کا کمال وہ ہے کہ اہل بیت ہی کی ذات وہ ہے کہ جس سے اطاعت خدا بھی ہوتی ہے، اطاعت رسول بھی ہوتی ہے اور اطاعت اولی الامر بھی ہوتی ہے. بس عزیزان گرامی اسباب رحمت کو سمیٹنا 1-2 باتیں بڑی انکساری سے اور بڑے مؤدبانہ طریقے سے آپ حضرات کی سماعت عالیہ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ فاتحے کی مجلس ہے. مگر چھوٹا منہ بڑی بات، میں بالکل یہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن حالات ایسے ہیں کہ کرنا پڑ رہا ہے. عام طور سے ہمارے یہاں سماج میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جب کسی کے یہاں میت ہو جاتی ہے، کسی کے یہاں بھی میت ہو جاتی ہے تو لوگ میت میں سوگوار بن کے کم آتے ہیں، مہمان بن کے زیادہ آتے ہیں. لہٰذا اہل بیت کے گھرانے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اہل بیت نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے کہ کیسے میت میں شامل ہونا چاہیے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ سارے مسلمانوں کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، سنی شیعہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. یہ مہینہ امام ہشتم کا مہینہ ہے، 11 تاریخ ولادت،
آنے والی 23 ذی القعدہ امام کی شہادت، مگر آپ سوچیں امام کا واقعہ ہے، اور یہ روایت عیسیٰ بن خیار سے، کہتا مولا کے ساتھ میں چل رہا تھا شہر طوس میں کہ اچانک سے ایک جنازہ جا رہا تھا، اور دیکھیں ایک محب کا کیا منزلت ہے محب کی، اور کیا عالم ہو، کیا درجہ ہے۔ اور آپ سنیں، کہتا ہے کہ صاحب امام کے ساتھ چل رہا تھا، ایک جنازہ جا رہا تھا، اتنے میں امام رکاب سے اپنے پیروں کو نکالنے لگے۔ کہا مولا زمین پہ کیوں اتر رہے ہیں؟ کہا دیکھا نہیں جنازہ جا رہا ہے۔ آپ نے غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام کی سیرت ہے جو ہم سارے مسلمانوں کو تنبیہ کر رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی سواری پہ سوار رہیں، اگر جنازہ دیکھیں تو سواری چھوڑ کے اتریے۔ اگر میں ایسے ہی ڈائریکٹ کہتا تو شاید بندوں کو سمجھ میں نہ آتا، لیکن نوجوانوں تک میری بات پہنچنا چاہیے۔ ہمارے امام نے ہماری زندگی کے اندر کیا تہذیب ہمیں سکھائی ہے، وہ بات پہنچنی چاہیے۔ کہ امام فوراً رکاب سے نیچے اتر آئے۔ عیسیٰ بن خیار کہتا مولا نیچے کیوں اتر آئے؟ کہا دیکھا نہیں جنازہ جا رہا ہے۔ امام اتر آئے، اور پھر تاریخ کہتی ہے، راوی کہتا ہے کہ امام ساتھ میں گئے، تشییع جنازہ کیا، کاندھا دیا۔ پوچھنے والا پوچھتا مولا یہ کس کا جنازہ تھا؟ تو کہنے لگے یہ ہمارے چاہنے والے کا جنازہ ہے۔ کہ مولا آپ تو پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم شہر طوس آئے میرے ساتھ، آپ کو کیسے پتا کہ یہ آپ کے چاہنے والے کا جنازہ ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا تجھے نہیں پتا، امام کی قابلیت کا عالم یہ ہے کہ اگر امام آسمان پہ بھی رہے تو اسے زمین پہ بھی خبر اپنے والوں کی ہوا کرتی ہے۔ اچھا، کہ مولا مرنے والا کیسا تھا؟ کہ بہت اچھا انسان تھا۔ سنیے گا یہ جملہ، بہت اچھا انسان تھا۔ کہا اچھا مولا آپ کو کیسے خبر؟ اب سنیے یہ جملہ سنیے، کہ امام وقت کے پاس ان کے چاہنے والوں کا نامہ اعمال روز پیش کیا جاتا ہے، اگر اعمال بہتر ہوتا ہے تو امام وقت خوش ہوتا ہے، اور اگر اعمال خراب ہوتا ہے تو امام عفو کرتا ہے، گناہ کے لیے عفو کرتا ہے، بخشواتا ہے۔ غور کیا؟ یہ ہے چاہنے والوں کا معیار، یہ ہے چاہنے والوں کی عظمت۔ خدا کی قسم ہمیں اپنے آپ کو رشک کرنا چاہیے کہ واقعی ہم چاہنے والے ہیں، مگر ایسے چاہنے والے بنے کہ ہمارا نامہ اعمال جب ہمارے امام وقت کے سامنے پیش ہو تو ہمارا وقت کا امام ہم سے خوش ہو جائے، بلکہ ہمارا امام مغموم نہ ہو۔ عزیزان گرامی، تو امام نے ہمیں کیا سیرت دے دی؟ امام نے اپنے ایک اشارے سے بتا دیا کہ تشییع جنازہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ غور کیا؟ پھر سنیں آپ، جب چاہنے والا ہو، مرد مومن ہو، تو وقت کا امام کیا کرتا؟ پھر امام آگے بڑھے، تاریخ کہتی سینے پہ ہاتھ رکھا، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جا ہمارے جد تیرا جنت میں انتظار کر رہے ہیں۔ موسیٰ بن خیار نے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اسے جنت کی بشارت دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا چاہنے والا مرد مومن مرا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، تو آپ دیکھیں احسانات دیکھیں اپنے امام کا، اور منزلت دیکھیں کہ کیا امام کی منزلت ہے اور کیا کمال ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ افراد ہے کہ جو دنیا میں ہی ہمارے اعمال کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ بس میں اشارتاً یہی بات پہنچانا چاہتا تھا کہ لوگوں کو اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کو تعزیت دینے جا رہے ہیں، کس کو پرسہ دینے جا رہے ہیں، اور کس کے جنازے میں جا رہے ہیں۔ اور ایک بات ہاتھ جوڑ کے، چھوٹا منہ بڑی بات، ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ان غریبوں کے فاتحے کی مجلس میں ضرور پہنچا کریے جس کے لیے پتہ ہو کہ یہ زیادہ غریب ہے، ضرور سے ضرور پہنچا کریے، کیونکہ یہ جو ہماری برادری اور سماج میں ایک فیشن چلا ہے کہ اگر فاتحے کی مجلس ہے تو بکرے کا گوشت ہونا لازمی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ شریعت نہیں ہے، یہ شیعت نہیں ہے، یہ تہذیب دنیا نہیں ہے، یہ آپ کا اور ہمارا بنایا ہوا ایک معیار ہے جسے ہم معیار سمجھتے ہیں۔ ہرگز معیار بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دکھاوا ہے۔ ورنہ آپ خود سوچیں کہ مرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک باپ مر گیا، مگر بیٹے کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے باپ کے لیے 40 روپے کی دوا لا کے دے دے، مگر وہی باپ مرا ہے تو 40ویں میں 40 دیگ بریانی بنوا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے ہو، آپ دنیا کو دکھانے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو اگر ہم واقعی مولا کے چاہنے والے ہیں تو مولا کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کریں، اور بالکل ایسی چیزیں اپنے سماج میں اور شریعت میں اور اپنی تہذیب میں بالکل ایسی چیزیں اٹھنے نہ دیں کہ جس سے ہماری پورے سماج کا نقصان ہو۔ آپ مجھے بتائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک مجلس کرنے سے بھی قاصر رہ جائے،
کوئی فاتحہ کرانے سے بھی قاصر رہ جائے اور لوگ اس کے یہاں یہ سوچ کے نہ آئے کہ اس کے یہاں تو گوشت کھانے کو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بلکہ امام کی سنت پہ چلیں، امام کی سیرت پہ چلیں، امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ ایسی بہت سی باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، واقعی شیعہ ہونا کمال ہے، مگر جذباتی شیعہ ہونا کمال نہیں ہے، مخلص شیعہ ہونا کمال ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جذباتی شیعہ امام کو پسند نہیں ہے، مخلص شیعہ امام کو پسند ہے۔ ورنہ ہارون مکی تو چیخ چیخ کے کہتے تھے بہت چاہنے والے ہیں آپ کے لوگ، بندہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا بہت چاہنے والے ہیں آپ کے۔ امام ہارون مکی کو کہا جلتے تنور میں اتر جاؤ، اتر گیا۔ مولا نے پوچھا یہ بتاؤ ایسا کوئی ہے؟ کہ مولا ایسا ایک بھی شیعہ نہیں ہے۔ امام نے کہا پھر کیا بتاؤ، فائدہ کیا ہے شیعہ ہونے کا؟ اب جو تنور کا ڈھکن ہٹایا گیا تو ہارون مکی قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ شیعہ دعوے کا نام نہیں ہے کہ ہم ان کے شیعہ ہیں، بلکہ وہ اگر ہم پہ نظر کرم کر کے کہہ دیں یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ کامیابی کی بات ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ لے بر محمد والی بس۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا نا زیادہ مجھے فضائل نہیں پڑھنا، میں ایک دو بات اشارے میں عرض کرنی تھی۔ بہرحال ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور راجو بھائی سارا زمانہ، سارے احباب، سارے دوست، ہر کوئی ان سے واقف تھا۔ بہترین اخلاق تھا، خاندان پروری تھی، صلہ رحم تھا، رشتہ داروں سے ملاقات کا جذبہ تھا، ہر ایک سے مسکرانے کا شوق تھا۔ ہوتا ہے نا فاتح کی مجالس میں عام طور سے مرحوم کے اخلاق، ان کے کردار بیان ہوتے تھے۔ کیا کردار بیان کیا جائے؟ اس عمر میں کوئی جاتا تھوڑی ہے، مگر عزیزان گرامی وہی کف افسوس مل کے کہنا پڑتا ہے زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ مگر عزیزان گرامی آپ دیکھیں اتنا بڑا مجمع اس دن جنازے میں آیا، لوگ شامل حال رہے، نہ موسم کی پرواہ نہ حالات کی پرواہ، مگر عزیزو کیوں؟ صرف اس بندے کا اخلاق تھا جس نے ہر ایک کو کھینچ لیا۔ خاندان پروری تھی، صلہ رحم تھا، احباب سے ملنا تھا، اخلاق تھا، رمضان کے معاملات تھے۔ یہی نہیں بلکہ چھپ چھپ کے لوگوں کی مدد کرنا بھی ان کا ایک درہ امتیاز تھا۔ مولانا ضامن صاحب گواہ ہیں، مولانا صفی حیدر صاحب آئے تھے ابھی کٹونا میں مجلس پڑھنے، یہاں آئے، وہ پوچھا کیا کرتے ہیں؟ بتایا چھوٹا موٹا کام ہے۔ کہا آپ کچھ امداد کر سکتے ہیں؟ کہا میرے لائق جو کچھ بھی ہوگا امداد کروں گا۔ بہرحال انہوں نے تنظیم کو جو بھی امداد کیا ہو، لیکن عزیزان گرامی اسی لاک ڈاؤن کے اندر راجو بھائی نے نہ جانے کتنوں کی مدد کی ہے اور راشن پہنچایا ہے۔ عزیزو یہی سب تو سیرتیں ہیں کہ خالی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیکھا جائے مولا علی کی سیرت کیا تھی، یہ ہمارے امام نے کیا کیا۔ جو بوریا نشین تھا وہی راتوں کو بوریا حمل کر کر کے غریبوں یتیموں کیا پہنچاتا تھا، مگر عزیزان گرامی رنگ وہی ملا جیسا چاہنے والے کا کردار تھا۔ ہاں علی جو راتوں کو اپنے پشت پہ بوریا حمل کر کے یتیموں کو پہنچایا کرتے تھے نا، اسی علی کے لیے تاریخ نے لکھا کہ جب مولا کو طبیب دیکھ کے گیا ہے، امام حسن پریشان ہو کے طبیب کو خدا حافظ کہہ رہے تھے، اسی وقت دروازے پہ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے۔ کہا کیا حال ہے؟ طبیب نے کہا تمہارے آقا بچنے والے نہیں ہیں۔ کہ کوئی تو صورت ہوگی، کہ اگر ایک جام دودھ مل جائے، ایک پیالہ دودھ مل جائے تو موت میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے۔ امام حسن نے دروازہ کھولا، کچھ بچے کھٹکھٹا رہے تھے، دروازہ کھولا، کہ آپ لوگ کون؟ کہ ہم دور دراز کے بچے ہیں۔ کہ کیا لائے ہو؟ کہ اپنے آقا کے لیے ہم لوگ اپنے حصے کا دودھ لے کے آئے۔ کہ دودھ کیوں لائے ہو؟ کہ جو آقا کو طبیب دیکھ کے گیا اس نے یہ کہا بچنا تو نہیں ہے، مگر اگر دودھ مل جائے تو کچھ حد تک موت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ امام نے بابا سے کہا بابا چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں اور یہ اپنے حصے کا دودھ لے آئے ہیں، صرف اس لیے تاکہ کچھ لمحہ آپ اور سانسیں لے لیں۔ امام نے مسکرا کے کہا میرے لال میں نے زندگی بھر جن یتیموں کو چھپ چھپ کے کھلایا پلایا ہے، آج وہ یتیم بچے ہمارے لیے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی پڑھ دینا آسان ہے، مگر یہی سیرت امیر المومنین ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، خود کبھی آپ اپنے دل سے سوچیں کہ جس علی نے زندگی بھر کائنات کے یتیموں کو پالا ہو، اس کے یتیم اس کے گھرانے پہ وہ دن بھی آیا کہ حسین کے گھر کے چھوٹے چھوٹے یتیم آوازیں دے رہے تھے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ اللہ اسی گھر میں فاقے چل رہے تھے۔ عزیزان گرامی خدا گھر والوں کو صبر دے، میرے پاس لفظیں نہیں ہیں میں کیا مصائب پڑھوں،
کس کو پرسہ پیش کروں، کس کو پرسہ دوں؟ مگر عزیزان گرامی بہت بڑی قیامت اس خانوادے پہ گزری۔ بہنوں کا اپنا چہیتا بھائی مر گیا، ایک باپ کے سامنے اس کی دولت لٹ گئی، ایک ماں کے سامنے اس کی بینائی دم توڑ گئی۔ عزیزان گرامی بھائی کی کمر ٹوٹ گئی، اور میں کیا پرسہ پیش کروں اس بیوہ کو کہ جس کا اس جوانی میں سہاگ اجڑ گیا۔ مگر ہاں میرے پاس لفظیں نہیں، ایک جملہ کہوں گا بی بی، ارے تو خوش نصیب ہے، ارے تیرے سر سے تیرے سر کا شوہر کا سایہ اٹھا، مگر اللہ نے تیرے بچے کو زندگی دی ہے، یہ بچہ تمہاری دولت ہے، تمہاری دنیا ہے، مولا یہ بچہ تمہارے کام آئے گا۔ اے بی بی آؤ میرے ساتھ چشمے تصور میں کربلا چلو، میں تمہیں ایک اجڑی خاتون دکھاؤں جس کا سہاگ اجڑ گیا، اس کی گود بھی اجڑ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء۔ عزیزان گرامی کوئی رباب کے دل سے پوچھو، وہ بھی ایک مالک باپ کی، عظیم باپ کی بیٹی تھی جو علی کی بہو بن کے آئی، مگر رباب کو کیا خبر تھی حالات ایسے ہوں گے، حسین کا سر سے سایہ اڑ جائے گا، اصغر کربلا میں چھت جائے گا، سکینہ شام میں مر جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس بہن کو کیسے ڈھارس دوں جس کے سر سے سہاگ اٹھا ہے؟ بی بی خوش نصیب ہو، تمہاری بیٹی بھی سلامت ہے، تمہارا بچہ بھی بچ گیا ہے، مگر ہائے غربت رباب، ارے رباب تو جب تک زندہ رہی یا تو یاد حسین میں روئی، یا تو گود کی گرمی نے ستایا تو روئی، یا سکینہ کی بے قراری نے رلایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ مگر عزیزان گرامی سب جانتے ہیں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، دو موتیں ہو گئیں، پیچھے چھوٹا سا بچہ تھا بچ گیا۔ عزیزان گرامی بھانجا ایڈمٹ ہے، مگر عزیزو ایک جملہ عرض کروں، اتنا بڑے حادثے میں دنیا نے دیکھا کہ 2 گھنٹے تو لگ گئے صرف گاڑی سے لاش نکلنے میں۔ عزیزو کیا گھر والے تڑپ تڑپ کے اپنے راجو کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے، اس لاش کو نہیں نکال رہے تھے؟ مگر میرا دل کہتا ہے کہ تم نے تو 2 گھنٹے تک لاش کو نکالا، لیکن تمہیں لاش صحیح و سالم تو مل گئی۔ اس ضعیف باپ سے کہوں گا تم نے اپنے راجو کو صحیح و سالم تو دیکھا؟ ارے ذرا چشمے تصور میں کربلا چلو، میں تمہیں غریب حسین دکھاؤں جو یہاں قاسم کو ڈھونڈتا ہے، وہاں قاسم کا ٹکڑا، وہاں قاسم کا ٹکڑا چادر بچھا کے غریب کہتا ہے قاسم میں تجھے کہاں رو، ادھر بھی قاسم، ادھر بھی قاسم، ادھر بھی قاسم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی غم نہ دے خدا آپ کو سوائے سید الشہداء۔ میں تمام کر دیتا مجلس۔ عزیزان گرامی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، مگر روایت کے فقرے سنیں، جیسی غربت حسین پہ ٹوٹی ہے کسی پہ نہ ٹوٹی۔ ہاں یہ بھی حقیقت ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کہ اگر غربت حسین ہمارے سامنے نہ ہوتی تو اس گھر سے کئی جنازے اور نکل جاتے۔ سن رہے جملہ، اس گھر سے کئی جنازے اور نکل جاتے۔ اور نوجوانوں خدا آپ کو سلامت رکھے، بزرگوں اللہ آپ کے اولاد کو سلامت رکھے، آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ ایک ضعیف باپ کے لیے عصائے پیری ہوتا ہے جوان بیٹا۔ ضعیف باپ پوری محنت و لگن سے اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو چلو کربلا میں تمہیں دکھاؤں کتنے ارمان سے کربلا سجا رہے تھے حسین۔ سنیں گے آپ، کربلا آئے، جب زمین خریدنا ہوئی تو بھائی کے نام نہیں لیا، اپنے نام نہیں لیا، بلکہ آواز آئی میرا اکبر کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ اپنے اکبر کے نام حسین نے کربلا کی زمین لی۔ عزیزان گرامی میں نے فضائل کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، صرف اس لیے کہ مصائب کے کچھ فقرے آپ تک پہنچا سکوں۔ حسین نے اکبر کے نام زمین لی، زمین اکبر نے لے، اکبر کے نام ہوئی، لیکن حسین کو کیا خبر تھی یہ زمین جس کے نام لی ہے وہ اکبر اب چند دنوں کا مہمان ہے۔ عزیزان گرامی حسین کو
خوب خبر تھی. یہی وجہ تھی کہ جب اکبر نے آواز اذان بلند کی ہے تو حسین دوڑتے ہوئے آئے کہ اکبر آواز بڑھا دو. کہا بابا خیریت تو ہے؟ حسین نے رو کے کہا میں چاہتا ہوں تمہاری آواز اذان میری بہن کے کانوں تک چلی جائے. ارے اس وقت اکبر کو اپنی چہیتی بہن یاد آ گئی. اللہ اکبر. رو کے کہا بابا آپ امام ہیں نا؟ ہاں. کہ بابا پھر ایسا معجزہ دے دو کر دو کہ میں اذان اس انداز سے دوں کہ خیمے میں آپ کی بہن سنے, مدینے میں میری بہن. اللہ اکبر. حسین نے اشارہ کیا, اکبر نے آواز دی. دنیا جانتی ہے بہنیں بھائیوں کو جتنا چاہتی ہیں, بھائی شاید بہن کو اتنا پیار نہیں کر پاتا. ارے ادھر اکبر کی آواز بلند ہوئی, ادھر چھوٹی بہن سغرا کے کانوں میں بھائی کی آواز تڑپ کے اٹھی, نانی میرا اکبر آ گیا, میرا بھائی آ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. قیامت آ گئی عزادارو, قیامت. مگر عزیزو لمحات گزرتے گئے, اصحاب مارے گئے, انصار جدا ہوتے رہے, گود کے پالوں کا جنازہ اٹھنے لگا, قاسم پامال ہو گیا, عباس کے بازو قلم ہو گئے. روایت کا فقرہ ہے, نوجوان سر جھکائے کھڑا ہے, بابا رن کی رضا دے دو, بابا اذن وغا دے دو, بابا مرنے کی اجازت دے دو. رو کے کہتا جس نے زندگی بھر پالا ہے اس سے اجازت لو. خیمے میں آئے, پھپھی اماں مرنے کی اجازت دے دو. رو کے کہتے اکبر تیری شادی رچانے کا ارمان, تجھے دولہا بنانے کا ارمان, لال کیسے اجازت دے دو؟ کہ آپ افضل ہیں اماں زہرا. کہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہ یہ بتائیے اگر زہرا کا لال نرغے آدھا میں ہو, پھپھی اماں آپ اپنے لال کی قربانی نہ دو گی؟ میں ایک مرتبہ زینب نے سر جھکایا, ایک حجرے کا اشارہ کیا جہاں بے قرار ماں بیٹھی تھی. اکبر نے پردہ ہٹا کے کہا اماں اکبر جا رہا ہے. اماں سب نے اجازت دے دی. ماں کا ایک فقرہ نکلا میرے لال, ارے جب آقا زادیاں اجازت دے چکی تو کنیز روکنے والی کون؟ اللہ اکبر. اکبر آئے, بزرگوں دعائیں کر رہا ہوں, آپ اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. جو دن حسین نے دیکھا اللہ کسی غریب کو وہ دن نہ دکھائے. اکبر کو سوار کیا, اکبر آگے بڑھے, حسین پیچھے پیچھے گرتے پڑتے چلے. روایت کا فقرہ ہے کہ ایک مرتبہ اکبر نے رہوار روکا, کہتے بابا جب رخصت کر چکے ہو تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ غریب نے سینہ پکڑ کے کہا لال صاحب اولاد ہوتے تو اندازہ ہوتا باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اکبر جاؤ خدا حافظ. میں تفصیل نہیں پڑھتا. میدان میں اکبر آئے, ظالموں کے درمیان رہے, 120 دشمنوں کو تہے تیغ کیا, مگر خدا کی لعنت ہو اس ملعون میں جس نے چھپ کے اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا. ارے نیزہ سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہوا. اکبر کی آواز آئی بابا میرا سلام. حسین زمین کربلا پہ گر گئے. اللہ اکبر. زمین کربلا پہ گر گئے. ادھر آواز آئی, ادھر خیموں میں بیویاں بے قرار ہو گئی, بہنیں تڑپنے لگی, ماں نکلنے لگی, ماں نکل کے خیمے پہ آ گئی, آواز ہونے لگی. عزیزان گرامی میں ایک مرتبہ ماں مضطرب ہو گئی, بے قرار ہو گئی. میں کیسے وہ مصرے پڑھوں؟ عجیب انداز سے ماں خیمے کے در پہ آئی, اپنے شوہر سے چیخ کے کہنے لگی. میر انیس نے مصرے کہہ دیے, سن کر یہ استغاث ہے فرزند خوش خصال. سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال. ارے کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال, بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال. ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی؟ ارے صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. حسین نے بانو کو سمجھا کہ حسین چلے, مگر عزیزوں پر بیعت پڑھ رہا ہوں مصرے نہیں. یہ دنیا کا دستور ہے, قانون ہے کہ باہر سے اگر کچھ بچوں کی آواز آئے
تو ماں کو پتہ چل جاتا اس کے اپنے بیٹے کی آواز کون سی ہے۔ با حسین نے کہا نہیں یہ تیرے اکبر کی آواز نہیں۔ با ایک مرتبہ بانوں نے تڑپ کے فقرہ کہا ارے پردہ نہ مجھ سے کیجیو سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ حسین لاش فرزند پہ دوڑے، کبھی گرے پھر اٹھے، گرے اٹھے۔ روایت کہتی 12 مرتبہ حسین گرے ہیں، 12 مرتبہ اٹھے۔ ہاں ضعیفی نے ساتھ چھوڑا، حسین گر جائے۔ اکبر کی محبت نے دم بھرا، حسین دوڑنے لگے۔ پھر ضعیفی دامن گیرو، حسین گر جائے۔ اکبر کی محبت پکارے، حسین دوڑنے لگے۔ روایت کہتی جب 13ویں مرتبہ ضعیف گرا ہے تو اس حسین سے اٹھا نہ گیا۔ پیدر بر لاش پسر، زانو بزانو رسید۔ حسین گھٹنیوں کے بال، اکبر کی میت پر۔ میرے لال تیرا بابا آ گیا، اکبر تیرا بابا آ گیا۔ اکبر آواز دے دو، اکبر کی آواز بابا جلدی آئیے، بابا جلدی آئیے، بابا جلدی آئیے۔ اب جو اکبر کے لاشے پہ حسین پہنچے، منہ پہ منہ رکھ دیا، اکبر بابا آ گیا، اکبر بابا آ گیا۔ اکبر نے رو کے کہا بابا 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 مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا حوصلہ رکھیے کچھ نہیں ہوا۔ ہاں مگر روایت کہتی ہے ادھر ہے شیخ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا۔ یہ زخم چھک چھک کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ٹالتے ہیں۔ بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسین کہتے ہیں اگر کچھ نہیں ہوا تو سینہ کیوں چھپائے ہو، ایڑیاں کیوں رگڑ لے ہو؟ کہا بابا سینے میں نیزہ، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ حسین نے آستین سمیٹی، زخم اکبر میں ہاتھ ڈالا، اب جو نیزہ نکالا ساتھ میں کلیجہ، زمین کربلا ہلی۔ اکبر کی آواز بابا منہ پھیر لو، بابا منہ پھیر لو۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین نے اکبر میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، اکبر تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اکبر بیٹا تیرے بعد زندگی خاک ہو جائے گی، اکبر دنیا لٹ جائے گی، اے اکبر ظالم تانے دیں گے، اکبر میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، اے اکبر زندگی بھر تیرے ارمان زینب نے پورے کیے ہیں۔ حسین رو رو کے کہتے بیٹا باپ سے کچھ مانگ لے، اکبر کچھ تو مانگ لے، اکبر کوئی خواہش ہو تو بتا دو، باجی فکرے ہے، آخری جملے مجلس تمام ہے آزادارو۔ حسین کہتے لال کچھ تو مانگ لو۔ اکبر نے ایک بار آہیں بھری، روئے اکبر، رو کے کہتے بابا اب تو سارے خواب پورے ہو چکے ہیں، بس بابا ایک ہی تمنا ہے۔ حسین کہتے ہاں میرے لال تمنا بتاؤ، کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے؟ اکبر نے رو کے کہا بابا جب مدینے سے چلا تھا تو میں نے اپنی چہیتی بہن سے وعدہ کیا تھا صغرا لے آؤں گا، اے بابا مجھے صغرا دکھا دو، مجھے میری بہن کو دکھا دو، میں صغرا دیکھوں گا۔ حسین نے آستین اٹھائی، اکبر انگلیوں کے درمیان دیکھ، نظر آئی بہن، نہیں بابا، مزار رسول پر نہیں بابا، اماں کی قبر پر نہیں بابا، بھیا کی لحد پر نہیں بابا۔ جب اکبر کو صغرا نہیں ملی، اکبر رو کے کہتے بابا انگلیاں ہٹا لو، اس غریب بھائی کے مقدر میں صغرا کا دیدار نہیں ہے، میں یہ سننا تھا۔ حسین رو کے کہتے باپ ہے اکبر تیرا، اکبر دل چھوٹا نہ کر، اے اکبر جہاں سے تو سوار ہوا تھا وہاں دیکھ تیری چہیتی بہن۔ اب جو اکبر نے نگاہیں ڈالی، حسین پوچھتے نظر آئی صغرا؟ کہا بابا صغرا نہیں ہے۔ حسین رو کے کہتے ارے صغرا نہیں تو کون ہے؟ اکبر نے رو کے کہا بابا صغرا تو نہیں مگر ایک ضعیفہ، عصا کا سہارا، کمر خمیدہ، بال پریشان، مرثیہ گناہ، اے جانے والے وعدہ کر کے نہ بہن فراق میں ضعیف۔ سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔
میرے اللہ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہیں انہیں اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج قرار نہ دے۔ بانیان مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضوں کی جلد از جلد تعمیر فرما، علماء حق مراجع حق کا سایہ سروں پر برقرار رکھ۔ میرے معبود اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ جس جہاں میں جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے اللہ انہیں تمام طرافات سماوی و عرضی سے محفوظ فرما۔ میرے مولا دعاؤں میں یہی دعا جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے اپنے مولا کی مجلس کر رہے ہیں ہمیں وہ دن دکھا کہ ہم حرم امام حسین میں مجلس برپا کریں۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہم السلام کا، اس مجلس کا جو بھی ثواب ہو مرحوم کی روح کو پہنچے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد علی رضا راجو مرحوم ابن جناب اشفاق حسین صاحب کی روح کو احسان فرما دیں۔